صدیق کا ایمان تو اپنی جگہ پر ہے، اگر کوئی ابو بکر صدیق کی نسبت رسول صحابیت کا انکار کر دے تو وہ بھی لا شک و لا ریب کافر ہے، وہ بھی لا شک و لا ریب کیوں کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا صحابیت کا انکار نہیں کر رہا، اللہ کے اعلان کا انکار کر رہا ہے۔ پھر شرف صحابیت اللہ نے دیا کیسے؟ اللہ نے مقام نبوت جو دیا تو جناب ابراہیم کے خاندان کو یوں دیا، جناب ابراہیم خدا کے پیغمبر ہیں، ابراہیم کے بیٹے اسحاق خدا کے پیغمبر ہیں، اسحاق کے بھائی ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل خدا کے پیغمبر ہیں، اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب خدا کے پیغمبر ہیں، یعقوب کے بیٹے جناب یوسف خدا کے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے مقام نبوت جو دیا تو ابراہیم کے گھرانے کو چنا، اور اللہ نے شرف صحابیت دیا تو ابو بکر صدیق کے گھرانے کو چنا۔ وہ کون ابو بکر صدیق؟ جو خود بھی نبی کا صحابی، ابا بھی نبی کے صحابی، بیٹا بھی نبی کا صحابی، پوتا بھی نبی کا صحابی، وہاں 4 پشتوں کو اللہ نے نبوت دے دی، یہاں 4 پشتوں کو اللہ نے صحابیت دے دی، وہ بھی انتخاب خدا کا، یہ بھی انتخاب خدا کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جب نبی پاک نے کھلے بندوں دین کامل کی ابتدا کی تھی، جب نبی پاک نے کھلے بندوں دین کامل کی ابتدا کی تھی، صدیق ایک تو ہی تھا ساری بستی میں جس نے تائید مصطفیٰ کی تھی، اور جو ساز حق ہے اس کی صدا ہے ابو بکر، جو ساز حق ہے اس کی صدا ہے ابو بکر، دراصل مصطفیٰ کی ادا ہیں ابو بکر، اور میں حیدری ہوں مولا علی کا غلام ہوں، رہتے میری نظر میں صدا ہیں ابو بکر۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ ابھی آپ حضرات نے آج کے درس قرآن کے حوالے سے تعارفی کلمات مولانا کی زبانی سماعت فرمائے کہ آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے اس عظیم شخصیت کا جس کو اللہ رب العزت نے کائنات کے سب سے بڑے نبی کا سب سے بڑا صحابی بنایا، اور وہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جو آخری نبی کا پہلا صحابی ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ 63 سال کی زندگی، مدینہ کی دھرتی، 22 جمادی الثانی سوموار کے دن رسول خدا کے پہلو میں جا کے سویا عائشہ صدیقہ کا بابا اور مومنوں کا امام اول۔ اس جناب ابو بکر صدیق کی اگر پوری زندگی کو
ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو ابو بکر صدیق کی پوری 63 سال کی زندگی جس ایک جملے میں بند ہو سکتی ہے اسے کہا جا سکتا ہے پیکر عشق رسول ابو بکر صدیق، فناف الرسول ابو بکر صدیق، مزاج شناس رسول ابو بکر صدیق۔ وہ ابو بکر صدیق کہ یار نبی کے سارے ہی قابل احترام ہیں، لیکن محبوب پیغمبر کا جو بھی یار بنا تو اعلان نبوت کے بعد بنا، لیکن جو بچپن ہی سے پیغمبر کا جگری یار ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ رسول خدا مدنی کریم کو نبی، رسول، پیغمبر سب نے مانا، لیکن مانا کب؟ اعلان نبوت کے بعد۔ ایک اکیلا ابو بکر وہ ہے کہ جس نے نبی کو نبی تب مانا تھا جب ابھی نبی نے نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں سب نے رسول کو رسول مانگا، لیکن معجزہ دیکھ کے، دلیل مانگ کے، ثبوت کے ساتھ چھان پھٹک کے، تو ابو بکر صدیق نے بغیر دلیل کے رسول کو رسول کیوں مانا؟ باقی لوگوں میں اور ابو بکر صدیق میں بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی سارے رسول خدا کو رسول ماننے میں دلیل کے محتاج ہیں، لیکن ابو بکر دلیل کا محتاج نہیں، چونکہ ابو بکر خود نبوت کی دلیل ہے۔ ہم آج کسی گاؤں دیہات میں دیکھیں، ہم کسی بزرگ سے کہیں کہ بزرگوں ٹائم کیا ہو گیا، وہ گھڑی کو نہیں دیکھے گا، آسمان کی جانب دیکھ کے ایک ہی جملہ کہے گا، لگتا یہ ہے کہ صبح کا وقت قریب آ گیا، صبح صادق ہونے والی ہے۔ دیکھے گا کہاں؟ مشرق کی جانب، کہ سورج کے نکلنے سے پہلے جو مشرق کی جانب آسمان پر سفیدی دکھائی دے، کہنے والا کہتا ہے اسے صبح صادق کہتے ہیں، اسے سفید سحر کہتے ہیں۔ جو سورج کے نکلنے سے پہلے سورج کے آنے کی خبر دے اسے تو صبح صادق کہتے ہیں، لیکن جو رسول خدا کے آنے سے پہلے رسول خدا کے آنے کی دلیل بن جائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہی تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ تعارف رسول خدا کا ہے، لیکن اللہ نے پیغمبر کے تعارف کے لیے رسول خدا کے حسب کو بیان نہیں کیا، نسب کو بیان نہیں کیا، ددحال کو بیان نہیں کیا، ننہال کو بیان نہیں کیا، پیغمبر کے کردار گفتار کو بیان نہیں کیا، چہرے کو بیان نہیں کیا، زلفوں کو بیان نہیں کیا۔ اگر بیان کیا تو محبوب کی اداؤں کو نہیں بلکہ یاروں کی وفاؤں کو بیان کیا۔ کون ہیں؟ والذین معہ، جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ دنیا والوں تم دیکھ لینا، رسول خدا کے ساتھ جب ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو سفر میں، حضر میں، تنگی میں، ترشی میں تختہ دار ہو یا تخت شاہی، رسول خدا کو نہ چھوڑے، یہ لوگ وہی ہیں جب ان کے درمیان جو ان کا امام ہوگا وہی تو آمنہ کا لال ہوگا۔ جب تم ایسے افراد کو دیکھو جو خاندان کو چھوڑے پیغمبر کی ذات کو نہ چھوڑے، جب تم ایسے افراد کو دیکھو اگرچہ بیگانہ ہو، اجنبی ہو، لیکن ہو نبی کا غلام تو بھائیوں سے بڑھ کر عزیز ہو، جب تم کفر پر ایسے سخت دیکھو، مومنوں کے بارے آپس میں رحم دل دیکھو، تو جان لینا یہی تو شاگرد ہیں، انہی کا استاد تو معلم کائنات ہے۔ اللہ نے تعارف کروایا آمنہ کے لال کا اور تعریف کی صحابہ کی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ محبوب پیغمبر کا تعارف تعریف صحابہ ہے، تعریف صحابہ کی کرتے ہیں، تعارف رسول خدا کا ہوتا ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ابو بکر ہی کیوں، کسی اور نے بغیر دلیل کے کیوں نہیں مانا، تو پہلی بات ذہن میں رکھیے گا، آسمان کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے سورج کی شعاعیں کہاں پڑتی بھائی؟ وہ بتائے گا بھائی، سورج طلوع ہوتا ہے، صبح سویرے سورج نکلتا جو ہے تو سب سے پہلے سورج کی شعاعیں پڑتی کہاں پر ہیں جی؟
اچھا، دو بنیادی جگہ ہیں. ایک وہ جگہ جو سورج کے مرکز طلوع کے بالکل قریب ہو، جہاں سے سورج نکلتا بالکل اس کے قریب ہو، اور دوسری وہ جگہ جو بہت بلند ہو، بہت عظیم ہو. آسمان کے سورج کی کرنیں سب سے پہلے یا قریب پر پڑیں گی یا عظیم پر پڑیں گی. تو رسول خدا مدنی کریم آسمان نبوت کا سورج جب طلوع ہوا تو محبوب کی کرنیں پڑی تو ذرے ذرے پر سب سے پہلے کہاں پڑی؟ ابو بکر صدیق کے قلب اطہر پر. پھر ماننا پڑے گا کہ ابو بکر سے پیغمبر کے قریب بھی کوئی نہیں، اور ابو بکر صدیق جیسا کائنات میں عظیم بھی کوئی نہیں. وہ ابو بکر صدیق کبھی بھی مخالف رسول ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے ابو بکر کو پیدا ہی محمد عربی کی سنگت کے لیے کیا. جس کو اللہ نے پیدا ہی تصدیق پیغمبر کے لیے کیا ہو، وہ پیغمبر سے جدا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ابو بکر کو اللہ نے اس فطرت پر پیدا کیا جو نبوت سے جدا ہوتے ہی کوئی نہیں. ہاں، بڑے لوگوں نے بڑا زور لگایا کہ یہود سے سامراج تک، خمینیت سے آج تک جسے کر سکا نہ کوئی جدا، وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر. اور وہ ابو بکر صدیق جو آج بھی سویا ہے تو پیغمبر کے پہلو میں سویا ہے. کہنے والا کوئی ملنگ جو کہے ابو بکر نبی کے کتنا قریب تھا، ہم کا جتنا قریب ہے، جتنا قریب ہے. جو مرنے کے بعد نبی سے جدا نہیں، وہ زندگی میں بھی پیغمبر سے جدا کوئی نہ تھا. آج ہمارے ہاں کہنے والے کہتے کیا ہیں؟ اگر کوئی نوجوان آپس میں لڑ پڑے، اوے عقل کو ہاتھ مارو، تمہارے تو بڑوں کی قبریں سانچی ہیں. اگرچہ یہ بندہ کسی خاندان کا ہو، یہ بندہ کسی خاندان کا، قبرستان ایک ہے، تو کہنے والا بزرگ کہتا ہے عقل کو ہاتھ مارو، تمہارے بڑوں کی قبریں سانچی ہیں. یعنی جن کی قبریں سانچی ہو وہ محبت کی دلیل ہے. تو جو آج بھی پیغمبر کی آغوش میں سویا ہے، یہ نبی کا دشمن کیسے ہو سکتا؟ اور پھر سونے کی ترتیب دیکھیے. رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں قبریں کتنی بھائی؟ جی بھائی، تین. نبی پاک کے دائیں کون ہے؟ جی بھائی. چلے تو دیوالیاں والو ریکارڈ درست رکھو کہ اس وقت روزہ اطہر کے اندر پیغمبر کے دائیں جانب کوئی نہیں. ہاں، قیامت کے دن جو اٹھیں گے تو دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے. ابھی جو موجودہ ترتیب ہے، سب سے آگے خدا کے رسول ہے. جہاں پر نبی کا سینہ ہے وہاں پہ سر ہے ابو بکر صدیق کا، اور جہاں پہ ابو بکر کا سینہ ہے وہاں پہ سر ہے فاروق اعظم کا. پیغمبر کے دائیں نہیں، نبی کے بائیں سوئے ہیں. کون؟ ابو بکر صدیق. تو دل دائیں جانب ہوتا یا بائیں جانب؟ اچھا، پھر چیک کر لیں بھائی، صرف دو بندے بولے بھائی. جی بھائی، دائیں یا بائیں؟ یعنی جہاں پر رسول خدا کا دل ہے وہیں پر دماغ ہے ابو بکر صدیق کا. جو آج تک پیغمبر کے دل کے قریب ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اور رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں قبریں کتنی؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ترین مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کون سا ہے؟ جناب علی نے فرمایا وہ حجرہ ہے عائشہ صدیقہ کا، روضہ ہے محمد مصطفیٰ کا. اور جو عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے یہ خریدا کس نے تھا؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اسے اور یہی وہ روضہ ہے جسے جنت کہتے ہیں، جسے ریاض الجنت کہتے ہیں. یعنی دنیا بھر کا وہ ملنگ جو کہے ابو بکر جنتی نہیں، ہم کہتے ابو بکر ایسا جنتی جس نے جنت کسی بھیک میں نہیں مانگی، جو پلے سے جنت خریدے اسی کو ابو بکر کہتے ہیں. اس سے بڑا جنتی کون ہوگا؟ جو جہیز میں بیٹی کو جنت دے دے وہ عائشہ صدیقہ بیٹی ہے. بابا کون؟ ابو بکر صدیق ہے. آج جو کہنے والے کہیں
جو نبی کے گھر میں رہے اسے اہل بیت کہتے. بلّہ کوئی انکار نہیں. وہ پیغمبر کی بیوی ہو نبی کے اہل بیت ہیں, انکار کوئی نہیں ہے. جناب علی ہو نبی کے اہل بیت تو انکار نہیں. سیدہ زہرا نبی کا اہل بیت, ہمیں کوئی انکار نہیں. حسن و حسین نبی کے اہل بیت, ہمیں کوئی انکار نہیں. لیکن ان کو اللہ کے نبی چادر کے نیچے بٹھا کے جو اہل بیت کہا, تو اس حدیث کا راوی کون ہے؟ واہ واہ واہ. جی بھائی, اس حدیث کا. اور یاد رکھیے گا, جیسے ہمارے ہاں مساجد میں ناظرہ پڑھانے والا استاد پڑھاتا ہے کہ پہلا کلمہ طیب طیبنی پاک لا الہ الا اللہ, ایسے پڑوسی اپنے امام باڑوں میں حدیث پڑھاتے ہیں. حدیث قصہ کہ رسول خدا نے اپنی چادر کے نیچے دائیں بٹھایا علی کو, بائیں بٹھایا زہرا کو, گود میں بٹھایا حسن و حسین کو, چادر ڈال کے نبی نے پھر کہا مولا ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما دے. یعنی جن کو خدا نے ڈائریکٹلی اہل بیت کہا وہ نبی کی ازواج ہے, بے شک. اور جن کو نبی نے چادر کے نیچے بٹھا کے رب سے پھر شامل کروایا وہ جناب علی, زہرا, حسن و حسین ہے. ہمیں ان کا بھی انکار کوئی نہیں, ان کا انکار بھی. جنہیں قرآن اہل بیت کہے, جو ان کا انکار کرے ہم انہیں رافضی کہتے ہیں, اور جن کو نبی اہل بیت میں شامل کروائے جو ان کا انکار کرے ہم اسے خارجی کہتے ہیں. ہمارے نزدیک رافضی بھی لانتی ہے, خارجی بھی لانتی ہے. بے شک. جنتی پکا ٹھکا اہل سنت والجماعت. بے شک بے شک. کیوں؟ جن کے دل میں محبت حضور کی, ایک ہاتھ میں دامن آل کا, ایک ہاتھ میں دامن ہے اصحاب کا. جو نبی پاک کے گھر میں رہے انہیں نبی کے اہل بیت کہتے ہیں. بے شک. اور ہمیں کوئی انکار نہیں. جس کے گھر میں, نبی کے گھر میں رہنے سے, جس نبی کے گھر میں رہنے سے رہنے والے اہل بیت بن جائیں, ہمت کر کے بتاؤ وہ نبی خود کس کے گھر میں رہتا ہے؟ اسی کو عائشہ صدیقہ کا گھر کہتے ہیں. اسی کو عائشہ صدیقہ کا. سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کون سا؟ فرمایا جو حجرہ ہے عائشہ صدیقہ کا. سوال کرنے والے نے سوال کہ حضور آپ نے کہہ دیا, میں نے سن لیا, میں مان گیا, جملہ جو آپ کا ہے انکار نہیں. کل جو آنے والا کو دیوالیہ کا ملنگ کہے گا, دلیل کیا ہے؟ تو کیا بتاؤں گا. جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دلیل مانگے تو قرآن کی آیات کو پیش کر دینا کہ رب یہ فرماتا ہے جہاں سے کسی کا خمیر اٹھاتا ہوں وہیں پہ اسے لوٹاتا ہوں, وہیں پہ اسے لوٹاتا. زمانے والے کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو خاک پہنچتی وہیں پر ہے جہاں سے رب نے اٹھائی ہو. تو ابو بکر کی خاک کہاں پر پہنچی؟ عمر کی خاک کہاں پر پہنچی؟ رسول خدا مدنی کریم کے دامن جہاں سے مٹی اٹھائی رسول خدا کی, وہیں سے اللہ نے خمیر اٹھایا ابو بکر صدیق کا, وہیں سے خمیر اٹھایا فاروق اعظم کا. چھٹے امام ہے جسے دنیا امام جعفر صادق رحم اللہ کے نام سے جانتی ہے. کسی نے کہا حضور ایک بات بتائیے, بندہ پیدا کہیں پر ہوتا ہے, زندگی کہیں گزارتا ہے, مرتا کہیں پر ہے, دفن کہیں پر ہوتا ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ جب کسی شخص کا خمیر اٹھاتا ہے اس خمیر کی تھوڑی سی مٹی اس کی ناف میں ڈال دی جاتی ہے. اب یہ زندگی کہیں پر گزارے لیکن لوٹے گا وہیں پر جہاں سے اللہ نے خمیر اٹھایا تھا. ہم دیکھیں بھائی زندگی میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا فضائل اعمال لکھنے والے پیدا ہوئے ہندوستان میں, فوت ہوئے مدینہ میں, جنازہ ہوا مسجد نبوی میں, قبر بنی ہے جنت البقیع میں. مولانا عبد الحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے پاکستان میں, فوت ہوئے ساؤتھ افریقہ میں, اور میرے بھائی ان کی تدفین کہاں؟ جنت البقیع میں. آج بھی دیکھیے, آج 10 جنوری ہے, یوم شہادت ہے مولانا اسار القاسمی شہید رحمت اللہ علیہ کا. اسار القاسمی کون ہے؟ پیدا ہوا اکاڑا میں, سویا جھگ میں. حق نواز جھگوی پیدا ہوا چیلے والا میں, قبر بنی جھنگ شہر میں. فاروقی شہید پیدا ہوا سمندری میں خانے وال میں, قبر کہاں بنی جھنگ میں. اعظم طارق چیچا وطنی کا
قبر بنی ہے جامع محمودیہ میں، یہ پیدا کہیں پر، زندگی کہیں پر، ان کی مٹی یہاں پر کیوں پہنچی؟ کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو اللہ نے جہاں سے مٹی اٹھائی رسول خدا کی، وہیں سے مٹی اٹھائی تھی ابو بکر صدیق کی۔ ابو بکر وہ ابو بکر صدیق، پیغمبر کے پہلو میں ابو بکر کا سونا دنیا بھر کے ملنگوں کے، ملولوں کے تمام تر اعتراضات کا منہ توڑ جواب ہے۔ آج اگر کوئی کہے میں ابو بکر کو مومن نہیں مانتا، اچھا کون سے ابو بکر کو؟ جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں سویا ہے۔ اگر کوئی کہے میں ابو بکر کو کامل ایمان والا نہیں مانتا، بھئی کون سے ابو بکر کو جو آج بھی پیغمبر کے روزے میں سویا ہے؟ جی میں ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ قرآن سے کا محب نہیں مانتا، بھئی کون سے ابو بکر کو جو آج بھی نبی کے پہلو میں سویا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ ابو بکر صدیق فدق کا باغ کھا گیا تو پیغمبر کے روزے میں کیسے آ گیا؟ جی خلافت چھین لی تو نبی کے روزے میں کیسے آ گیا؟ میں قرآن بدل دیا تھا تو ابو بکر پیغمبر کے روزے میں کیسے آ گیا؟ محسن کو شہید کر دیا تو پیغمبر کے روزے میں کیسے آ گیا؟ جناب زہرا کو دھکے دیے تو بھائی پیغمبر کے روزے میں کیسے آ گیا؟ گھر کو آگ لگا دی تو پیغمبر کے پہلو میں کیسے آ گیا؟ یہ یاد رکھیے گا، اگر ایسا ہوتا تو ابو بکر سوتا کوئی نہ، علی المرتضی سلاتا کوئی نہ۔ اور اگر کوئی کہنے نہیں، بڑا ڈانٹے قسم کے تھے، خود سو گئے روزے میں، اگر کوئی مرنے کے بعد بھی اپنا حکم چلا سکتا ہے، اتنا تگڑا ہے، تو پھر مشکل کشا سونے والے کو مانو، سلانے والے کو نہیں۔ جو ایسا تو ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو اپنی مرضی چلائے، پھر مولا مشکل کشا تو اسے ہونا چاہیے۔ اگر جن الزامات کی بارش ابو بکر پر تم کرتے ہو، یہ الزامات جناب علی کے دل و دماغ میں ہوتے تو کبھی بھی کانتوں پر اٹھا کر پیغمبر کے پہلو میں سلاتا کوئی نہ۔ سلایا کیوں نبی کے پہلو میں؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اس ابو بکر صدیق کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ میرے پیغمبر کا صحابی ہے۔ کس کا بھائی؟ کس کا بھائی؟ کس کا بھائی؟ اچھا کہنے والے کہتے ہیں، دیکھو جی قرآن جو کہتا ہے اصحاب النار اصحاب الجنہ، یعنی صحابی دوزخ والے بھی ہیں اور صحابی جنت والے بھی ہیں، تو یہ تمہارے ہاں ہوگا کہ دوزخی بھی صحابی ہوتا ہے، تمہارے ہاں ہوگا۔ ہمارے ہاں صحابی ہوتا ہی جنتی ہے، ہوتا ہی چونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان سے بھی وعدہ جنت کا، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان سے وعدہ بھی جنت کا۔ جنت و جاگیر ہے محمد کے صحابہ کی۔ ہاں دنیا ساری جنت کو مانگتی ہے اور جنت نبی کے یاروں کو مانگتی ہے۔ ہاں سارے افراد وہ ہیں، وہ غوث ہو، قطب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، حافظ ہو، محدث ہو، جو بھی ہے مرے گا اٹھے گا تب حکم ملے گا اٹھ چل جنت کو چاہ۔ لیکن جب باری آئی نا ابو بکر و عمر کی تو رب نے ان سے نہیں کہا کہ اٹھو چلو جنت کو جاؤ، بلکہ جنت سے کہا جنت چل اور صدیق و عمر کے قدموں میں چل۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر و عمر ہیں جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں سوئے، اور خدا کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جو رقبہ بھی ہے اسے جنت نہیں ریاض الجنہ، جس میں جنت بھی صدقے واری جائے، وہ جنت کون کی؟ پیغمبر کے صحابہ کی، پیغمبر کے۔ تو ابو بکر صدیق پیغمبر کا صحابی، پیغمبر کا۔ اچھا یہ جو کریں دیکھو جی قرآن میں جو ہے اصحاب النار اصحاب الجنہ، یعنی صحابہ جنت والے بھی ہیں اور صحابہ دوزخ والے بھی ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں لفظ صحابی جس کے ساتھ جڑ جائے وہ اسی کی نسبت سے پہچانا جائے گا۔ ہم اگر یہاں مسجد میں گئے استاد جی تو مراد مولا شمرے صاحب ہے، ایسے نہیں بھائی۔ اگر کوئی بندہ لاری اڈے پر کہے استاد جی تو مراد ڈرائیور ہے۔ اگر کوئی بندہ سبزی منڈی بازار میں کہے، چھپڑ بازار میں کہے استاد جی تو مراد جیب کترا ہے۔ مراد کون ہے بھائی؟ یہ کترا ہے۔ یہاں نسبت سے استاد کا تعین ہوگا۔ تو جو کہے سگے در زہرا تو خود کہتا ہے
میں غازی عباس کے در کا کتا، مجھے واللہ انکار نہیں، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن جب تو یہاں پہ کتا تو کتا ہے ہی ہے، لیکن کتے میں بھی کچھ ہوتے کتے اور کچھ ہوتے بڑے نسلی قسم کے کتے، بڑے نسلی قسم کے کتے۔ بندہ چلا چکوال سے، فون اس نے نہیں کیا کہ مولا شبرے صاحب سردی کا موسم ہے، سوئے بھی ہوں گے، جیسے ان کے حویلی پر آ کر پہنچا، کنڈا بجایا ہی تھا، ان کے جاگنے سے پہلے گھر کا چوکیدار کتا جاگ اٹھا، آؤ دیکھنا تاؤ ٹانگوں پر کھڑے ہو کے سیدھا لپکا آنے والے مہمان کی گردن کی جانب۔ کتے کی بھونک بھاگ سننے کے بعد مالک مکان اٹھا، اس نے آواز نکالی اور آنے والے سے کہو بھائی ولی محمد کم از کم بتا ہی دیتا تو کتے کی بھونک تو نہ سننا پڑتی، میں تو رسیو کر نہیں، بس میں نے آپ کا خیال کیا۔ جیسے میزبان گھر کا مالک باہر نکلا، اس نے آنے والے مہمان کو گلے سے لگا لیا، جیسے گلے سے لگا، پہلے کتا جس کو بھونک رہا تھا اب کبھی وہ آتا ہے دم ہلاتا وہ مالک کے قدموں میں، کبھی مہمان کے قدموں میں۔ بندہ اسے پوچھے تیری ٹیون کو تبدیل ہو گئی، تو وہ زبان حال سے کہتا ہے پہلے میں نے اس کو بیگانہ سمجھا تھا، اجنبی سمجھا تھا، دشمن سمجھا تھا، اسے لٹیرا سمجھا، لیکن جب مالک کے میں نے اس کو بازو میں دیکھا تو میں سمجھ گیا جو مالک کے بازو میں ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، بیگانہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ 4 ٹانگوں والا بے زبان کتا ایک لمحے کے لیے اس مالک کے بازو میں آنے والے اجنبی کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ مالک کے بازو میں اپنا ہوتا ہے، بیگانہ نہیں۔ لیکن فارس کے کتے 2 ٹانگوں والے ایسے کو کتے ہیں جو 14 صدیوں سے پیغمبر کے روزے پر بازو میں صدیق و عمر کو دیکھتے بھی ہیں، برابر بھونکتے بھی ہیں۔ تو کتا میں بھی آپ جو کہنے نہیں میں سگے در زہرا ہوں، میں سگے در عباس ہوں، تو میں وہ والا کتا نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں حضور یہاں بھی اصحاب الجنہ اصحاب النار جو ہیں، تو یہ اصحاب الجنہ وہ والے اصحاب نہیں، نسبت کے تعین سے مقام بدل جائے گا۔ پوری کائنات میں جس کی صحابیت کا ہمیں پتہ لگا، یا حدیث سے یا تاریخ سے، کسی کی صحابت نبی بتائے، کسی کا صحابی ہونا صحابی بتائے، کسی کا صحابی ہونا تابعی بتائے، لیکن ابو بکر صدیق کون جس کا صحابی ہونا نہ تاریخ بتائے نہ حدیث بتائے، اللہ کا قرآن بتائے۔ نعرہ تکبیر، اسی لیے کہا گیا شان محمد مصطفیٰ، ابو بکر صدیق، بلا فصل سیدنا صدیق اکبر۔ ابو بکر صدیق کا ایمان تو اپنی جگہ پر ہے، اگر کوئی ابو بکر صدیق کی نسبت رسول صحابیت کا انکار کر دے تو وہ بھی لا شک و لا ریب کافر ہے، بے شک وہ بھی لا شک و لا ریب۔ کیوں کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا صحابیت کا انکار نہیں کر رہا، اللہ کے اعلان کا انکار کر رہا ہے۔ پھر شرف صحابیت اللہ نے دیا کیسے؟ اللہ نے مقام نبوت جو دیا تو جناب ابراہیم کے خاندان کو یوں دیا، جناب ابراہیم خدا کے پیغمبر ہیں، ابراہیم کے بیٹے اسحاق خدا کے پیغمبر ہیں، اسحاق کے بھائی ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل خدا کے پیغمبر ہیں، اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب خدا کے پیغمبر ہیں، یعقوب کے بیٹے جناب یوسف خدا کے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے مقام نبوت جو دیا تو ابراہیم کے گھرانے کو چنا، اور اللہ نے شرف صحابیت دیا تو ابو بکر صدیق کے گھرانے کو چنا۔ وہ کون ابو بکر صدیق؟ جو خود بھی نبی کا صحابی، ابا بھی نبی کے صحابی، بیٹا بھی نبی کا صحابی، پوتا بھی نبی کا صحابی۔ وہاں 4 پشتوں کو اللہ نبوت دے دی، یہاں 4 پشتوں کو اللہ نے صحابیت دے دی۔ وہ بھی انتخاب خدا کا، یہ بھی انتخاب خدا کا۔ وہ سیدنا ابو بکر ہیں تو پیغمبر کے، اچھا اللہ کے نبی کا تعارف کروائے یاروں کا۔ وَأَغْزَاهُمْ علی، کیا بھائی میڈل دیا ابو بکر جناب علی کو۔ میری امت کا چیف جسٹس کون؟ جی بھائی۔ شرم و حیا میں کمال کون؟ عثمان غنی۔ اللہ کے معاملات میں کسی سے ڈرنے جھکنے شرمنے والا نہیں، ڈنڈکی کی چوٹ پہ حق کو بیان کرنے والا کون؟ فاروق اعظم۔
اسی نبی نے اسی حدیث میں ارشاد کے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون؟ جی بھائی اگر آخری یار جناب علی کے اس اعزاز کو مانو گے تو پہلے یار کا اعزاز ماننا پڑے گا، چونکہ حدیث ایک ہی ہے، حدیث اسی میں شان ابو بکر کی، اسی میں شان عمر کی، اسی میں شان عثمان کی، اسی میں شان ہے علی شیر یزدان کی، تو انکار نہیں ہے۔ ابو بکر امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو رحم کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے چھوٹا؟ جی بھائی تو نبی پاک نے کیا فرمایا میری امت پر، اور امت اسی دور میں تھی آج بھی ہے، یہ امت آج ختم ہو جائے گی قیامت تک رہے گی، تو رسول خدا نے میڈل دے کر امت کو اسٹیٹس بتا دیا یار ابو بکر صدیق کا کہ آج سے لے کر قیامت تک میری پوری امت میں ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں، ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں۔ یہ اعلان مصطفیٰ نے کیا، پرچار علی المرتضیٰ نے کیا، اور ہمیں سیدنا علی کے اعلان پر اعتماد ہے۔ بندہ کو گیا کیس کے سلسلے میں راولپنڈی، اور وہاں پہ عدالت کے جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا، واپس نکلا تو واش روم چلا گیا، دیکھا تو آگے لیٹرین صاف کرنے والا سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا خیریت ہے؟ کہ فیصلہ بڑا عجیب کیا ہے۔ بھئی فیصلہ بڑا عجیب کیا، آپ جس فیصلے پر کمنٹس دے رہے ہیں، آپ جج ہیں؟ نہیں۔ ریڈر ہیں؟ نہیں۔ رجسٹرار ہیں؟ نہیں۔ بھئی اٹارنی ہیں؟ بھئی نہیں۔ آپ کا تعلق کیا ہے؟ جی میں تو عدالت کی لیٹرینیں صاف کرتا ہوں۔ تو سارے کہیں گے پرلے درجے کے بھنگی، تیرا کام لیٹرینیں صاف کرنا ہے، فیصلے پر تنقید کرنا نہیں۔ فیصلہ علی جو کر چکا تو بھنگی کی بات کون مانتا ہے؟ اس علی المرتضیٰ نے ابو بکر کو یوں مانا کہ ہاتھ پکڑ کے نبی کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اگر ابھی جو معاملہ ہو جائے ابھی نماز کون پڑھائے گا؟ مولوی 5-7 ہوں تو سارے کہتے ہیں آپ پڑھائیے۔ بھئی یہ کیوں پڑھائے؟ چونکہ دین کا سب سے بڑا عالم یہ ہے، قرآن کا سب سے بڑا عالم یہ ہے۔ امامت کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ دین کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ تو رسول خدا نے جو اپنی زندگی میں امام بنایا ابو بکر کو، تو بتا دیا کہ ابو بکر صدیق سے بڑا عالم اس امت میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو نبی اسے بنا دیتے۔ پھر ابو بکر صدیق کے پیچھے جناب علی نے 1 2 نہیں 17 نمازیں پڑھی ابو بکر صدیق کے پیچھے سیدنا علی نبی پاک کی زندگی میں۔ کتاب ہے الاحتجاج، کون سی بھائی؟ ہماری نہیں، پڑوسیوں کی۔ الاحتجاج جلد نمبر 2۔ سیدنا علی اٹھے، وضو کیا، مسجد میں آئے، نماز پڑھی۔ ہم کہتے ہیں بلے بلے بلے، امام ہو تو ایسا ہو، مقتدی ہو تو ایسا ہو، کہ علی نے نماز پڑھی ابو بکر صدیق کے پیچھے۔ اب کو کہ کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں الاحتجاج میں۔ الاحتجاج میں نام تو کوئی نہیں کہ امام کون تھا۔ ہم کہتے ہیں غور کرے گا تو دودھ میں مکھن بھی دکھائی دے گا کہ اس دور میں مسجد نبوی کے علاوہ مسجد کوئی نہیں، اور مسجد نبوی کا ابو بکر کے علاوہ امام کوئی نہیں۔ تو پڑھانے والا کون تھا؟ سیدنا ابو بکر۔ 17 نمازیں نبی کی زندگی میں پڑھائیں۔ یار لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں جی سیدنا عمر فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے منع کر دیا، یعنی آپ تسلیم کرتے ہو کہ عمر نے منع کیا تھا، لیکن ابو بکر کے دور میں عورتیں نماز پڑھتی تھی مسجد میں؟ جی بھائی، تو ان عورتوں میں سیدہ فاطمہ بھی شامل تھیں۔ جی بھائی، مسجد نبوی میں عورتوں کا حصہ تھا، نماز ہوتی تھی، مرد بھی پڑھیں عورتیں پڑھیں۔ جب مردوں کا امام ابو بکر ہے تو عورتوں کا امام بھی تو ابو بکر، تو ماننا پڑے گا کہ علی کا امام بھی ابو بکر ہے، فاطمہ کا امام بھی ابو بکر ہے۔ وہ سیدنا علی المرتضیٰ 17 نمازیں پیغمبر کی زندگی میں، اور اگر کوئی کہے نہیں نہیں علی نے پڑھی کوئی نہیں، تو علی کے مقام پہ کیچڑ نعوذ باللہ تو چھاڑ رہا ہے۔ نبی کہے علی نہ پڑھے، میں تو نہیں مانتا، یہ عقیدہ تیرا ہوگا، یہ عقیدہ۔ اور جس کو خدا کا رسول امام بنا دے، اگر کوئی اس کی امامت کو نہ مانے، تو تو نے علی کے پلے چھوڑا کیا ہے؟
بھائی جس کو فرشتوں کا سردار جبرائیل مصلی پہ کھڑا کرے، اگر کوئی اس کی امامت کو نہ مانے تو اس کو قادیانی کہتے ہیں، اور جس کو رسول خدا امام بنائے اگر کوئی ابو بکر کی امامت کو نہ مانے تو اس کو ایرانی کہتے ہیں۔ رسول خدا کو جبرائیل مصلی پر لائیں، اگر کوئی کہ میں نہیں مانتا تو اسے کانا کہیں گے، اور جس کو اللہ کے نبی مصلی پر کھڑا کرے اور کوئی کہ میں نہیں مانتا تو اسے کالا کہیں گے۔ اور الحمدللہ ہم کانے بھی نہیں ہیں، ہم کالے بھی نہیں ہیں، ہم قادیانی بھی کوئی نہیں، ایرانی بھی کوئی نہیں۔ ہم تو رسول خدا کی تباہ کرنے والے ایسے کہ رسول خدا خیبر کے مقام پہ علم جو علی کو دیتے ہم سلام علی کو کرتے ہیں، اور مسجد میں مصلی ابو بکر کو دیتے ہم سلام اسے کرتے ہیں۔ نہیں ایسا ہوا تھا وہ غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی نے جناب علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ اٹھا کر پھر فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ حدیث مکمل کبھی بھی نہیں پڑھے گا، حدیث مکمل کبھی بھی جو کہے نا آپ سے جی حدیث غدیر کو نہیں پڑھتے، اسے کہ اگر اپنے باپ کہے تو غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے پوری حدیث پڑھ دے، واللہ کبھی نہیں پڑھے گا، کبھی نہیں پڑھے گا۔ یہ پنڈی جا کے نالا لئی میں چھلانگ لگا دے گا، پوری حدیث کو نہیں پڑھے گا، چونکہ حدیث کا اگلا جملہ بتاتا ہے کہ حدیث کا معنی مفہوم ہے کیا۔ بھائی غدیر خم کے موقع پر نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، ہم اسے بھی نہیں بھولے، لیکن مسجد نبی میں علی کے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، ہم اسے بھی نہیں بھولے۔ جو لفظ مولا کے معنی تو بیان کرتا ہے کہ مولا کو خود معنی کا پتہ نہیں تھا، اگر مولا کو خود معنی کا یہی مفہوم پتہ تھا تو مولا نے ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیوں کیا؟ صرف اپنے نہیں، سیدہ فاطمہ کا جنازہ ابو بکر نے نہیں پڑھایا، چلو آپ کی بات مان لی، فرض کفایہ تو ابو بکر نے نہیں پڑھایا تو فرض عین کون پڑھاتا رہا؟ یہ بھائی چلو فرض کفایہ تو نہیں پڑھایا بقول آپ کے، فرض عین کون پڑھاتا رہا؟ باقی رہا معاملہ فرض کفایہ کا، تو کتاب نہج البلاغہ ہے اور اس کی 20 جلدوں میں شرح ہے، شرح ابن ابی الحدید، اور اسی شرح میں لکھا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے ابو بکر نے کہا، آپ میت کے وارث ہیں تو ابو بکر صدیق سے حضرت علی نے کہا، رسول خدا کا جملہ میرے کانوں میں گونجتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہو تو ابو بکر سے آگے کو قدم نہ بڑھائے۔ ابو بکر آگے بڑھے، 4 تکبیروں کے ساتھ حسنین کی اماں کا جنازہ پڑھانے والے کون؟ ابو بکر صدیق۔ کہتا نہیں ابو بکر جنازے میں آیا کوئی نہیں تھا، میری اماں فوت ہو گئی، میں کسی سے کہوں مولوی صاحب آپ جنازے میں نہیں آئے، ساتھ والا کہے گا یار تیری اماں کے جنازے میں لوگ تو ہزاروں تھے، لیکن کمال تیری محبت، تو ہزاروں میں بھی اسی کو ڈھونڈ رہا تھا، تجھے کس نے کہا کہ زہرا کے جنازے میں ابو بکر نہیں آئے؟ تجھے کس نے کہا کہ زہرا کے جنازے میں حضرت عمر و عثمان نہیں آئے؟ کہنے والا گھر کا وارث ہی ہوگا، یا علی ہوگا یا حسن ہوگا یا حسین ہوگا۔ مدینہ کے اتنے بڑے جنازے میں اتنی محبت تھی کہ زمانہ علی کو تک رہا تھا، علی ابو بکر صدیق کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تجھے بتایا کس نے؟ کہا نہیں جنازے میں تھے کتنے؟ ٹوٹل 7 مسلمان تھے۔ کتنے؟ جب مسلمان تھے، تیرا اعلان جب بھی ہوتا ہے حضرات مومنین، کبھی تو نے اپنے آپ کو مسلمان کہا؟ تو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ہمیں مسلمان کہتا ہے، کتابوں میں یہ بیان کرتا ہے جنازے میں ٹوٹل 7 مسلمان تھے، وہ 7 تھے یا 70 تھے؟ تھے تو ہمارے، تھے تو ہمارے مسلمان۔ تیری زبان سے میں دکھاؤں، اپنی کتابوں میں مومن تو دکھا دے، تو پتہ کیا لگا کہ وہاں جنازے میں ہم تھے، 7 تھے، 70 تھے۔ ہمارے ہاں تو فرض کفایہ ایک بھی پڑھے تو ادا ہو جاتا ہے، 7 کے ساتھ سارے مسلمان۔ تو کہاں تھا؟ کہتا مولوی صاحب کمال کر دیو، ہم اس دور میں کہاں تھے؟ تو ہم بھی تو یہی کہتے بھوتنی کے بچوں آج کہاں سے آئے؟ پیغمبر کا جنازہ تو وہاں بھی مسلمان، زہرا کا جنازہ تو وہاں بھی مسلمان۔ اتنا بڑا جنازہ مدینہ کی دھرتی پر
کہ سوئی پھینکو تو زمین پر نہ گرے، کسی کے سر پہ گرے. یہ ہماری کتاب میں. تو گئے ٹوٹل 7 مسلمان، تو پتہ یہ لگا کہ ہم تھے، آپ تھے. وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. صدیق کہتے کسے ہیں؟ تو پورا تعارف قرآن پاک کی انہی آیات میں ہیں جن کی تلاوت مولانا چمرے صاحب نے پہلے کی. صدیق یار نبی کا ہر ایک صدیق ہے، ہر یار جنتی بھی ہے، ہر یار صدیق بھی ہے. کہنے والے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، مسئلہ یہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے بعد کسی اور کو صدیق اکبر کہے وہ جھوٹا ہے. ہم کہتے ہیں علی کی ذات بھی سچی، علی کی بات بھی سچی، واللہ ہمیں انکار نہیں. اگرچہ یہ روایت پایا ثبوت کو پہنچتی نہیں، تو نے جو کہہ دیا ہم انکار ہی نہیں کرتے. کیوں؟ چونکہ ہم سنی ہیں، متعصب کوئی نہیں. آل نبی کے فضائل سے جلتے کوئی نہیں. شان علی کی ہو اور جلنے والا جو بھی ہو، خدا کرے یہاں بھی جلے، خدا کرے وہاں بھی جلے. انکار نہیں ہمیں علی کی شان سے. لیکن اتنے بتا، علی نے جو کہا جو میرے بعد کسی کو صدیق اکبر کہے وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا. یعنی یہ کہا نا میرے بعد جو کہے، تو جو پہلے گزر گیا اس کا انکار تو علی خود بھی نہیں کرتے. اس کا انکار تو علی نہیں. علی المرتضیٰ نے کہا اس امت کا صدیق اکبر میں ہوں، ہمیں اس سے بھی انکار کوئی نہیں. بھائی اس امت کا صدیق اکبر علی المرتضیٰ ہے، تو 1.25 لاکھ امتوں کا صدیق اکبر وہی ہے جس کو اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کہا ہے. ہمیں اس سے بھی انکار کوئی نہیں. صدیق کہتے کسے ہیں؟ جس میں 3 خصوصیات ہوں. کتنی بھائی؟ کتنی؟ 3 خصوصیات. پہلی چیز کیا؟ خوف خدا، جسے تقوی کہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں وہ جو آپ کے خلیفہ تھے نا ابو بکر، وہ ایسے کرتوت تو تھے نا نعوذ باللہ ان کے، جو اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر کہتے تھے مولا میں جیتا جاگتا انسان نہ ہوتا، کسی باغ کا پرندہ ہوتا، 2-4 دن دانا دن کا کھا پی کے مر جاتا، حساب کتاب ہوتا ہی کوئی نہیں. آپ کے خلیفہ کے کچھ معاملات ایسے تو تھے نا، جو وہ گھاس اٹھا کر پھر کہتے تھے مولا میں یہ گھاس کا تنکا ہوتا، انسان نہ ہوتا، کوئی جانور مجھے کھاتا ختم ہو جاتا. کوئی معاملہ ایسا تو تھا نا. تو حضور آپ بتا دیے مائی ڈیئر ملنگ سیدنا علی المرتضیٰ، جیسے مؤذن کی اذان سنتے تو جناب علی پہ لرزہ طاری ہو جاتا، رنگ پیلا پڑ جاتا. کسی نے کہا علی اذان کی آواز سن کر رنگ پیلا کیوں ہوتا ہے، تھر تھر کانپتے کیوں ہو؟ کہ یہ مؤذن کی صدا چند جملے نہیں ہیں، احکم الحاکمین کا بلاوا ہے، اور جب کائنات کا خالق بلائے تو بندے کو ایسا ہی خدا کی بارگاہ میں آنا چاہیے. وہ سیدنا امام زین العابدین یعنی علی کا پوتا، حسین کا بیٹا، حسن کا بھتیجا، موسیٰ کاظم رحم اللہ کا دادا، امام باقر کا ابو کون؟ حضرت زین العابدین رحم اللہ. 4تھے امام ہیں جن کے بارے یار لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کربلا میں بچے تھے، جن بھوتنی کے بچوں کو آج تک بچے اور بچے پڑھنا نہ آیا، وہ چلے ہیں دین کی تشریح کرنے کے لیے. لکھنے والے نے یہ لکھا کہ زین العابدین کربلا میں بچے تھے. کیا تھے؟ کربلا میں. چونکہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے. سیرت 4 معصومین ان کی اپنی کتاب ہے. احسن المقال ان کی اپنی کتاب ہے. 14 ستارے ان کی اپنی کتاب ہے. ابو زنجانی جنتری ان کی اپنی کتاب ہے. جعفری جنتری امام جنتری ان کی اپنی کتاب. ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا حسین کا بیٹا، حسن کا بھتیجا، علی کا پوتا، ابو طالب کا پڑپوتا زین العابدین یعنی علی بن حسین پیدا ہوئے تھے سن 38 ہجری میں، اور کربلا ہوا تھا 61 ہجری میں. تو ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 23 سال کی. اور چوتھے امام کا بیٹا 5واں امام، امام باقر پیدا کب ہوئے؟ 58 ہجری میں. کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری میں. تو جس کا اپنا بچہ کربلا میں 3 سال کا تھا تو وہ بچہ نہیں تھا بلکہ بچہ تھا. کیا تھا؟ شادی شدہ تھے امام زین العابدین رحم اللہ. 2 ان کی اولادیں موجود تھیں، ایک بیٹا موجود ہے، ایک بیٹی موجود. بیٹا کون؟ اسی کو امام باقر رحم اللہ کے نام سے دنیا جانتی ہے. کتاب ہے صحیفہ سجادیہ. کیا نام بھائی؟ صحیفہ ہے. اس میں مناجات ہیں، دعائیں ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں جو چوتھا امام پڑھتے تھے. صحیفہ ہے. نام سجاد نہیں،
لقب سجاد ہے. نام ہے ان کا علی بن حسین، یعنی حسین کا بیٹا بھی علی، حسین کا بابا بھی علی. یہ چوتھے امام زین العابدین رحمہ اللہ اتنی کثرت سجود کرتے ہیں کہ دنیا ان کو سجاد کہتی ہے، اور ایسے عبادت کرتے ہیں کہ دنیا ان کو زین العابدین کہتی ہے. صحیفہ سجادیہ میں چوتھے امام کی دعا موجود ہے، مولا زمین کے ذرات کم، میرے گناہ زیادہ ہیں. تیری دھرتی پہ بارش برسے، پانی کے قطرات کم، میرے گناہ زیادہ ہیں. درختوں کے پتے کم، میرے گناہ. اور یوں روتے چوتھے امام کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے رونے والا ہے کون. آگے بڑھ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں، سادات کا چشم و چراغ ہے، حسین کا بیٹا ہے، زین العابدین ہے. تو آپ بتا دیجئے چوتھے امام جو اپنی کتاب میں یہ کہتے میرے گناہ اتنے زیادہ کہ زمین کے ذرات کم، وہ گناہ تھے کون سے؟ وہ گناہ تو ملنگ کہتے نہیں مولوی صاحب عقل کو ہاتھ مارو، یہ امام کے گناہ نہیں تھے، یہ امام کا تقوی تھا. اگر امام یوگ ہے تو یہ امام کا تقوی ہے، ابو بکر یوگ ہے تو یہ ابو بکر صدیق کا تقوی ہے. اسی کو خوف خدا کہتے ہیں. اور ایسا خوف خدا کا پیکر ابو بکر صدیق جس کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا. ابو بکر خود نہیں گئے تھے، ابو بکر شیخ ثقیفہ جس کہتے ہیں دنیا والے، یہ ثقیفہ کی حویلی میں خود نہیں گئے تھے، بلانے والا بلا کر گیا تھا. سیدنا علی بھی موجود تھے، حسن مجتبی جناب حضرت ابو بکر موجود تھے، حضرت عمر بھی. رسول پاک کی تدفین کے مراحل چل رہے تھے، تکفین کے. آنے والا آیا آگے کہ وہاں حویلی میں جھگڑا ہو گیا، اگر آپ نہ پہنچو تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. معاملہ ابو بکر و عمر وہاں پر دوڑے، وہاں پر پہنچے. کیوں؟ اگر ابو بکر صدیق اور یہ وہاں پر نہ پہنچتے، کہتے نہیں ان کا چکر تھا. ابو بکر چکر چلانے والا نہیں، ابو بکر تو امت کو چکروں سے نکالنے والا ہے. ابو بکر پہنچے تو مہاجرین و انصار آپس میں لڑ رہے تھے. خلیفہ ایک ہم میں سے ہوگا، اس نے نہیں ایک ہم میں سے ہوگا. تو ابو بکر صدیق نے کہا میں نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا کہ خلیفہ جو ہوگا وہ قریش ہی میں سے ہوگا. کس میں سے؟ کس میں سے؟ تو انصار سارے، قریشی کوئی بھی نہیں تھا ان میں، انصار میں سے. تو خلافت کہاں پر آ گئی؟ مہاجرین میں. اگر یہ جملہ ابو بکر نہ کہتا، ابھی تو چوتھے نمبر پر شکر کرو قیامت تک علی کا نمبر ہی کوئی نہ آتا. چوتھے نمبر پر بھی علی جو آئے تو عقیدہ اہل و سنت کے مطابق آئے. تم جو کہتے نہیں چونکہ وہ پیغمبر کے چچا زاد تھے، داماد تھے، اس لیے حق جناب علی کا ہے. تو یاد رکھے گا اگر تم خلافت کو وراثت بناؤ گے تو سیدنا علی جو المرتضیٰ سے پہلے نبی پاک کے چچا نبی کے وارث بنتے ہیں. اور علی کی موجودگی میں پیغمبر کے چچا جو باپ کی جگہ پر ہیں، حضرت عباس زندہ تھے. حضرت عباس تو علی کا نمبر تو تب بھی. یہ شکر کرو کہ اہل و سنت والجماعت نے خلافت کو وراثت نہیں مانا، ورنہ قیامت تک نمبر نہ تھا. یہ تو اعزاز ہے، فضیلت ہے. آج علی کا چوتھا نمبر ہے تو اس کے لیے دنیا محتاج ہے علماء اہل و سنت کے عقیدوں کی. سیدنا ابو بکر صدیق ایک حدیث تو کہی، انصار مان گئے نہیں ہمارا سردار نہیں ہوگا، مہاجرین میں سے ہوگا، قریش میں سے ہوگا. ابو بکر صدیق حدیث بیان کرے تو مہاجرین تلواریں اپنے نیام میں ڈال لے، کوئی بولے تک نہیں. کیوں؟ نبی کے محب اتنے تھے. تو میں کیسے مان جاؤں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ابو بکر صدیق پیغمبر کی بیٹی کے سامنے بیان کرے اور پیغمبر کی بیٹی ناراض ہو گئی تھی. یہ عقیدہ نظریہ تیرا تو ہو سکتا ہے، اہل ایمان کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آج دو مسلمان جو لڑ پڑے، میں نے لیا میں ایک بیان کیا، جیسے بیان کر کے میں واپس نکلا تو ایک بزرگ کا فون آ گیا. اس نے کہا آپ نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہو حق پہ لیکن وہ صلح میں پہل کر لے تو قیامت کے دن مدنی کریم ہاتھ پکڑ کے خدا کی جنت میں سے خود جنت لے کر دیں گے. کہ یہ حدیث سننے کے بعد میں 20 سال کے بعد آج اپنے بھائی سے بولا ہوں، یعنی 14 صدیوں کے بعد
آج کا عام سا امتی پیغمبر کی حدیث سنے تھا حق پہ ناک نیچے کی دروازے پر پہنچ گیا. میں صلح کرتا ہوں یہ 14 صدیوں کے بعد یہ تو نبی کے فرمان کا اتنا احترام کرتا. تو یہ تصور پیش کرے حدیث پیغمبر کی تھی, ابو بکر نے پیش کی تھی, سیدہ زہرا نعوذ باللہ ناراض ہو گئی تھی. اور یہ حدیث ہے کون سی کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی. درہم و دینار نہیں, یہ حدیث تو ابو بکر نے گھڑ لی تھی. امام بخاری نے جھوٹ لکھا. اگر بخاری شریف میں یہی حدیث ہو تو ابو بکر نے گھڑ لی تھی. لیکن اگر الکافی کتاب جس کی 12واں امام تصدیق کرے حاذا کافی لشیعتنا, اسی کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر حدیث موجود ہو کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرمائے میں نے یہ حدیث سنی اپنے بابا حضرت امام باقر سے. امام باقر کہے میں نے سنی اپنے بابا زین العابدین سے. زین العابدین فرمائے میں نے سنی اپنے بابا حسین ابن علی سے. حسین ابن علی فرمائے میں نے سنی اپنے بابا سیدنا علی سے. علی یہ فرمائے میں نے سنی اپنے آقا محمد عربی سے کہ انبیاء کی وراثت کوئی نہیں ہوتی. اگر ابو بکر بیان کرے تو نعوذ باللہ جھوٹ ہو گیا. اگر 6 امام بیان کریں تو اسے کیا کہے گا؟ بخاری میں ہو تو گھڑنتو ہے, الکافی میں ہو تو پھر کیا کہے گا؟ ہم تو ابو بکر صدیق کو ماننے والے کیوں نہ مانے کہ علی بھی تو مانے تو اسی کی مانے. تو ابو بکر صدیق ہے کون؟ اتنا بڑا خوف خدا رکھنے والا. پہلا دن تھا خلافت کا, جیسے گلی میں نکلے ایک مسلمان بچی روتی آ گئی کہ ابو بکر کل تک ہمارے گھر کے گھڑوں میں پانی بھرنے والا تو تھا, اب تو مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا. میں فلاں شہید کی یتیم بیٹی, اب میرے گھر کے کام کون کرے گا؟ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹی پریشان نہ ہو, اگرچہ میں مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بن گیا لیکن تیرے گھر کا میں کل بھی غلام تھا, تیرے گھر کا میں آج بھی غلام ہوں. وہ ابو بکر جو نکلے تو کپڑے کے تھان کاندھوں پر تھے. حضرت عمر نے کہا بادشاہ کیا خیال ہے؟ کہ بھائی کپڑے بیچوں گا, روزی کماؤں گا, بچوں کا پیٹ پالوں گا. اگر بچوں کا پیٹ آپ نے پالنا ہے تو امت کو کون سنبھالے گا؟ کہا پھر میں کیا کروں؟ کہ دکان چھوڑیے, کاروبار چھوڑیے, گھر کا نظام ہم چلائیں گے, حکومت کا نظام آپ چلاؤ گے. کہ کیسے؟ کہ بیت المال سے تنخواہ دیں گے. بتائیں کتنی تنخواہ چاہیے؟ 9 لاکھ مربع میل کا حاکم ابو بکر صدیق جو عام شخص نہیں تھا, جو مکہ کی دھرتی پر مکہ کا چیف جسٹس ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. جس کی میرے بھائی یہاں پہ 8 دکانیں ریشم کی وہ ابو بکر صدیق ہے. جس کا مال برانڈ کے طور پر بکتا ہے شام کی منڈی میں وہ ابو بکر صدیق ہے. جو خون بہا کا فیصلہ کرے وہ ابو بکر صدیق ہے. جو اپنے قبیلہ بنو تمیم کا سردار وہ ابو بکر صدیق ہے. علم الانساب کا سب سے بڑا ماہر حضرت عقیل بن ابی طالب, اور عقیل بن ابی طالب کہیں کہ خاندانوں کے حسب نسب کا فن میں نے جس سے سیکھا وہ ابو بکر صدیق ہے. اتنا بڑا وہ فرد ہے ابو بکر صدیق. حضرت عمر کا تنخواہ کتنی ہوگی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جو مدینہ کے مزدور کی دہاڑی ہوگی, مدینہ کے مزدور کی دہاڑی, کہ اگر اس دہاڑی میں آپ کے گھر کا نظام نہ چلا تو پھر میں اپنی تنخواہ نہیں بڑھاؤں گا, مدینہ کے مزدور کی دہاڑی بڑھا دوں گا. وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے. پہلے جملے میں ہی اسلامی حکومت کا نظام بیان کر دیا کہ اسلامی نظام حکومت یہ نہیں ہوتا جہاں پر طبقاتی تفریق پیدا کر دی جائے کہ حکمران یہاں پہ عوام یہاں پہ. دردناک منظر تھا. 65% زراعت پہ جو ملک میرے پر ڈیپینڈ کرتا ہو کہ اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں آج کھڑی ہو مسجد امیر حمزہ آپ کے تحصیل چوک کے بالکل سامنے ٹرک کے سامنے لائن لگا کے کیوں آٹا لینا ہے. زمانے بھر کی حریص نگاہوں کی شکار بن گئی. اور وہاں کون ہے؟ دنیا مجھے ایسا کوئی سالار دکھائے کتوں کو بھی بھوکا جو سونے نہیں دیتا. وہ کون ہے جو دروازے تک وظیفہ پہنچا ہے؟ پیغمبر کے یار ہی تو ہیں. اسی کو کہا تھا پنڈت جواہر لال نہرو نے جب ہندوستان کی پہلی اسمبلی بنی, اراکین پارلیمنٹ سے کہا سنو اگر تم ہندوستان کو مضبوط خوشحال ریاست کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہو تو یورپ کی جانب نہ دیکھنا تو محمد عربی کے غلاموں کو دیکھنا جو رات کو خود تو بھوکے سویا کرتے تھے لیکن مدینہ کی دھرتی پر کوئی یتیم بھوکا نہیں سوتا تھا. وہ ابو بکر صدیق. گھر والی نے کہا بچے کہتے ہیں میٹھا کھانا ہے, بچے کہتے ہیں
خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ گھر میں میٹھا پکایا جا سکے. بیوی نے پائی پائی بچائی, کچھ دن کے بعد میٹھا پکا کے رکھا, حضرت ابو بکر صدیق کو بھی دیا. میٹھا دیکھ کے ابو بکر نے کھایا نہیں, اصول بتا دیا. گھر میں تو سبزی کے پیسے آپ نے دیے تھے, 22 رجب کو گھر میں میٹھے کی پلیٹ جو آ جائے تو کھانی نہیں, پہلے پوچھو آیا کہاں سے ہے, آیا تو سو عجیب مولوی ہو صحیح. حلوے کو حرام کہتے ہو, بھئی ہم کٹے بچے کو حرام نہیں کہتے, لیکن وہی کٹا بچہ غیر اللہ کے نام بے ذبح ہو جائے تو حرام ہو جاتا ہے. بھئی حلوہ ویسے بالکل حلال ہے, لیکن اگر بغض صحابہ میں پکایا جائے تو یہ حرام ہے, پکانے والا مردار, اور یہ بھی مردار ہے. ابو بکر نے کھایا نہیں, کیوں؟ تاکہ عقل کے اندھوں کو پتہ لگ جائے. جو ابو بکر صدیق مشکوک حلوے کا لقمہ نہیں کھاتا, وہ پیغمبر کی بیٹی کا باغ کیسے کھا گیا تھا؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق. آخری دم بیٹی نے کہا ابا جی کفن کا میرا یہی لباس, نئے کپڑے کا نہیں, نیا لباس نیا کپڑا مدینہ کے یتیموں کے کام آئے گا. جو مرتے دم بھی مدینہ کے عام سے لوگوں کے یتیم بچوں کو نہ بھولے کہ وہ تخت پہ آ کر پیغمبر کی یتیم بیٹی کو بھول گیا تھا. وہ سیدنا ابو بکر صدیق مرتے دم گھر والوں سے کہا سنو, اتنے دن میں نے اتنی تنخواہ لی, میرا فلاں مکان فلاں کھیت بیچ دینا, سامان بیچ دینا, اور ساری تنخواہ واپس کر دینا. کیوں؟ میں اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا کہ مجھ سے سوال یہ ہو تو نے امت کی خدمت تو کی, لیکن چند پیسے لے کر کی, جو امت کو ایک پائی نہ کھائے, وہ پیغمبر کی بیٹی کا حق کیسے کھا گیا تھا؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق اتنا خوف خدا کہ اللہ کا قرآن کہے یہ کون ہے؟ تقوی کا پہاڑ ہے. کون ہے؟ تقوی کا پہاڑ ہے. دوسری صفت کیا ہوگی؟ وہ ہے اتباع محمد مصطفیٰ, تصدیق رسالت. اور ابو بکر صدیق تصدیق کرتا کیسے ہے؟ رسول خدا معراج پر گئے, کئی مہینوں کا سفر ہے, عرش پر گئے, جنت دوزخ کو دیکھا, مظاہر قدرت کو دیکھا, سب کچھ دیکھا. واپسی جو شروع ہوئی تو جبرائیل امین نے کہا آقا اعلان کیجئے گا معراج کا, کہ یہ سفر ایسا ہے لوگ تالیاں بجائیں گے. لو مہینے کا سفر راتوں رات میں, کون مانے گا؟ ٹھٹھا اڑائیں گے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ٹینشن نہ لیجیے, کوئی کچھ بھی کہے ابو بکر تو ہے نا. دوڑا دوڑا صبح صبح آیا, آج کے ملنگوں کے ابا ابو جہل. کہا ابو بکر اگر کوئی بندہ یہ کہے میں رات ہی رات میں گیا واپس آ گیا, یہ بات ماننے کی ہے, تو ابو بکر صدیق نے خالی انکار نہیں کیا, سیدھی بات پوچھی, پہلے یہ بتا کہا کس نے ہے؟ کیا ہے؟ راوی کون ہے؟ چونکہ صدیق کہتے ہی اسے ہے جو جھوٹ کے قریب نہ جائے, جھوٹ کو قریب آنے نہ دے. یہی وجہ ہے کہ جس نے ابو بکر کا انکار کیا, صدیق کی صداقت کا انکار کیا, وہ آج تقیہ کو دین سمجھتا ہے. اور جس نے عائشہ صدیقہ کی ناموس کا انکار کیا, وہ زنا کو دین سمجھتا ہے. ابو بکر صدیق کا اتنا بڑا انتقام خدا نے لیا کہ آج سچ اس کے قریب آتا ہی کوئی نہیں. اور جو عائشہ کی پاکیزگی کا انکار کر دے, اللہ نے ایسا انتقام لیا کہ اپنے ہاتھوں اپنی عزت کو تار تار کر, لاکھ منع کرو نہیں رکے گا. کیسے؟ جیسے کڑا کو چاٹے والے کتی نہیں رکتی, ایسے یہ بھی نہیں رکتے. لاکھ منع کیجیے. وہ ابو بکر صدیق ایسی تصدیق کی, جب آنے والے نے کہا, جبرائیل نے کہا ابو بکر تصدیق کریں گے, ابو جہل دوڑتا آیا, کہا ایسا ممکن ہے؟ تو ابو بکر نے کیا کہا, پہلے بتا راوی کون ہے؟ راوی آج جو کہے نا فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, کہتا بھائی راوی کون ہے؟ جی فلاں کتاب میں یہ لکھا, بھائی راوی کون ہے؟ اور بعض راوی تو ہیں ہی ایسے کہ جن راویوں کو پکڑ پکڑ کے بندہ دریا راوی میں پھینک دے. بھائی اگر حدیث کی کتاب میں کوئی روایت ایسی ہو بھی صحیح تو راوی کو دیکھیں گے. جب قرآن کہہ دے سب سے وعدہ جنت کا, تو پھر اور کوئی بات رہ جاتی بھی پیچھے.
نہیں. تو جبرائیل امین نے کہا کہ ابو بکر تصدیق کریں گے. ابو جہل دوڑتا جو آیا تو ابو بکر کیا کہا؟ راوی کون ہے؟ اپنے طور پہ خوش ہوا کہ آج لوہا گرم ہے، چوٹ پڑ گئی، ابھی انکار کرے گا، میں جا کے مکہ والوں کو سناؤں گا. سنو، پھوٹ ڈال دی صدیق میں، صادق الامین پیغمبر میں. کہ تیرا یار کہتا ہے. اچھا یار کہتا ہے تو یار تو روزانہ ہمیں یوں بھی کہتا ہے جبرائیل آ رہا ہے، جبرائیل جا رہا ہے، جبرائیل آیا ہے، جبرائیل گیا ہے. ہم نے تو اندیکھے خدا کو بھی پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کر کے مانا ہے. تو معراج نبی کہتے ہیں تو ابو بکر تصدیق کرتا ہے. وہ کون؟ ابو بکر صدیق ہے. جو قرآن کہے کہ سچائی دینے والا خدا، لینے والے مصطفیٰ، تصدیق کرنے والے کون؟ ابو بکر صدیق با وفا. اس نے ہماری کتابوں میں نہیں، خود شیعہ کتابوں میں ہے. سچائی لانے والا مصطفیٰ ہے، تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے. کون بھائی؟ ابو بکر. یوں تصدیق کی ابو بکر نے کہ اللہ کے نبی مدنی کریم فرماتے قیامت تک جو انسان بھی لا الہ الا اللہ کہے گا ان سب کا ثواب اللہ مجھ محمد کو عطا فرمائیں گے. اور جو شخص قیامت تک محمد رسول اللہ کہے گا اس سب کا ثواب اللہ ابو بکر صدیق کو عطا فرمائیں گے. کیوں؟ مسجد کا کام نکلا ہے تو مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں مسجد زیر تعمیر ہے، ایک اینٹ لگا دیجئے، قیامت تک آپ کو ثواب ملے گا. جب تک نمازی نماز پڑھیں گے، یہاں پر نمازی نماز پڑھیں تو ثواب ملتا ہے ایک اینٹ لگانے والے کو جو دنیا بھر سے ٹکرا کے اسلام کی پہلی اینٹ بن جائے. اس ابو بکر کو ثواب کتنا ملے گا؟ آزان، اگر کو بندہ آزان کا جواب دے 22 لاکھ نیکیاں. کتنی؟ تو 5 اذانوں کی 1 کروڑ 10 لاکھ. یہ خالی جواب دینے والا. اگر یہ جواب دینے والا جواب دے آئے مسجد میں نماز پڑھے، ثواب کتنا؟ جی بھائی چلے مسجد میں آ کے 27 ہے، جامع مسجد میں 50 ہو گیا، مسجد نبوی میں 50,000 ہو گیا، اور اگر بیت اللہ میں گیا تو 1 لاکھ ہو گیا. آج کے دور میں پڑھے تو. لیکن اگر اذان دینے والا بلال ہو، دھرتی مدینہ کی ہو، امام خدا کے نبی ہو اور مقتدی بلال ہو، بلال کی ساری نیکیاں ابو بکر کی وہ ایک نیکی ہے کہ بلال کو خرید کر نبی کے دروازے پر لانے والا جو ابو بکر صدیق ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق. قیامت تک جو بھی کلمہ پڑھے گا محمد رسول اللہ، صدقہ کس کا؟ اللہ کے نبی. آپ کو ثواب کیوں؟ ابو بکر کو کیوں؟ فرمایا رب نے کہا تھا تمہارا مولا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا. سارے چپ تھے. سب سے پہلے روح اعظم محمد عربی نے کہا مولا، مولا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو پیغمبر کی زبان سے سن کے کہا، اور جب نبی نے کہا میں محمد خدا کا رسول تو سب نے کہا ہمارے اپنے علاقے کا ہے، خاندان کا ہے، بھائی بیٹا ہے، ہم میں پلا بڑا، یہ رسول پیغمبر بنا کیسے؟ زمانہ سوچ رہا تھا. ابو بکر نے مان کے بتایا یوں مانو کہ خدا کو خدا مانا تو مصطفیٰ کے پیچھے چل کے مانا، اور نبی کو نبی مانا تو ابو بکر صدیق کی اتباع میں مانا ہے. یوں تصدیق کرنے والا کون؟ ابو بکر. چلیں گھنٹی بج گئی، الارم بج گیا، ٹائم ہو گیا. تیسری بات کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. مال راہ خدا میں لٹائے. مال راہ خدا میں ایسے نہ لٹائے. یہاں پہ اپیل ہوئی 1000 روپے دے دیے، گھر جا کے بیوی سے کہا چبل مار آیا. بس جوش میں آ گیا تھا، غلطی کر بیٹھا. ایسا نہیں. جو لٹا کے پھر پچھتائے اسے صدیق نہیں کہتے. جو لٹائے اور پھر یوں لٹائے کہ عرشوں سے اللہ بھی کہہ دے کہ ابو بکر کی ذات بھی خدا کے لیے، مال بھی خدا کے لیے. لٹایا، اتنا لٹایا، غلاموں کو آزاد کروایا. بوڑھے باپ نے تنقید کی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ تو نے مال اس لیے لٹایا کہ لوگ تیری تعریف کریں گے. کرنا ہی تھا کو تگڑے قسم کے غلاموں کو آزاد کروا، تو نے کمزور قسم کے غلاموں کو آزاد کروایا. ابو بکر نے کہا کہ جن کو آزاد کروایا میرا معاملہ ان کے ساتھ نہیں، میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے. بوڑھے باپ نے کہا ہاں تو نے اس لیے کیا ہوگا کہ لوگ کہیں کہ بلے بلے ابو بکر تو بڑا سخی ہے.
اللہ نے قرآن کی آیات اتار دی کہ ابو بکر نے مال جو لٹایا، وہ ابو بکر دنیا کی بلے بلے کے لیے مال کیوں لٹائے، جس کی سخاوت کو دیکھ کر قرآن بھی کہے بلے 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 بلے، وہ ابو بکر صدیق ہے، یوں لٹایا مال۔ اور یہاں پہ دیکھے گا سگا باپ تنقید کرے، سگا حقیقی باپ تنقید کرے، کاروباری معاملے پر کرے، ایمان پر نہیں، عمل پر نہیں، نیت پر شک کرے، اللہ آیات اتار دے۔ جس ابو بکر کی نیت پہ اللہ باپ کا حملہ برداشت نہیں کرتا تو بن باپوں کے اولاد کا حملہ اللہ کیسے برداشت کرے؟ شان صدیق، وہ سیدنا ابو بکر شان صدیق اکبر، اس ابو بکر صدیق کے ایمان کا دفاع واللہ شرارت نہیں ہے، خدا کی شریعت ہے، خدا کی اتنا لٹایا، اتنا لٹایا، اتنا لٹایا، جس کی محبت میں لٹایا وہ خود بول اٹھا مولا ساری امت کے سارے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا، اس کے قرضوں کی گٹھڑی اٹھا کے تیری بارگاہ میں آؤں گا، تو جانے صدیق جانے۔ اسی کو کہا تھا جنگ کے کسی شاعر نے کہ بھائی امت دیاں نیکاں اسے جگتے لہائی وینا، مگر صدیق دے قرضے دی گڈڑی نال چائی وینا، متا منکر کوئی بھوکے خلافت دی مکائی وینا، پکڑ کے ہاتھ صداقت دا مسلح تے کھڑائی وینا۔ جس کے احسانات کا بدلہ موصل کائنات نہیں خالق کائنات دے گا، اسے ابو بکر اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور وہ ابو بکر ہے کون؟ اتنا مال لٹایا، اتنا لٹایا۔ پہلی ملاقات میں 40,000 درہم، کتنے بھائی؟ 40,000 درہم، جبکہ اماں فرماتی ہیں درہم نہیں تھے دینار تھے، امام بخاری فرماتا درہم نہیں تھے دینار تھے، بعض مورخین نے کہا درہم تھے، لوگ درہم مان لیتے ہیں۔ آج کے دور میں 40,000 درہم اس دور کے کتنے پاکستانی بنتے ہیں؟ 1,49,08,686 روپے۔ جو پہلی ملاقات میں 1.5 کروڑ نبی کی نظر اتار دے اسے ابو بکر صدیق ہے۔ لیکن بھوتنی کے بچے کہتے ہیں نہیں، اصل میں ابو بکر لالچی تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا لالچ کی بنیاد پہ، مفاد دیکھ کے پڑھا تھا۔ اگر 1.5 کروڑ لٹانے والا لالچی ہے تو سخی کون ہوگا؟ اور جس دور میں ابو بکر نے نبی کو نبی مانا، اس دور میں ابو بکر کے پاس کمی کس چیز کی تھی؟ نبی کے پاس ڈھیر کون سے لگے ہوئے تھے؟ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے محبوب کے پاس دنیاوی طور پہ مال تھا کیا، اور ابو بکر کے پاس کمی کون سی تھی؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ ایک موقع ایسا آ گیا، اللہ کے نبی نے اعلان، جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر آؤ۔ آنے والے کیسے آئے؟ کوئی سر کے بال لے کر آئے، کوئی دودھ پیتا بچہ لے کر آئے۔ سیدنا علی المرتضی ساری رات مزدوری کی، جو کھجوریں ملی نبی کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دی۔ اللہ کے نبی نے علی کو اتنا اونچا کیا کہ وہ کھجوریں علی کی سارے ڈھیر پر ڈال دی۔ کیوں؟ زمانہ یہ لگا کہ یار میرا شودا غریب ہے، کیا لایا؟ نبی پاک نے بڑوں بڑوں کے مال پہ علی کی کھجوریں ڈال دی تاکہ علی دل میں کمی محسوس نہ کرے۔ جس کو نبی بڑا کرے اسے چھوٹا کون کرے گا؟ رسول خدا نے علی کا مقام یوں بڑھایا تو تیسرا یار آ گیا، پوچھا عثمان کیا لایا؟ اللہ کے نبی تیسرا حصہ۔ کتنا؟ تیسرا حصہ۔ کہنے والے کسی نے کہا کہ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہر خوف بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ عثمان کتنا لایا؟ تیسرا حصہ۔ عمر کتنا لایا؟ اللہ کے نبی دوسرا حصہ۔ اور عمر کہتے ہیں اس دنوں میں میرے پاس مال بڑا تھا، لیکن وہ بوڑھا یار لٹا لٹا کے کچھ بچا ہی نہیں تھا، اتنا قلیل مال تھا کہ گٹھڑی میں باندھ کر لائے تھے ابو بکر صدیق۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آج کچھ یار آپ کے ایسے ہیں جو آپ کے پہلے یار ابو بکر سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں پنجاب میں کہتے ہیں بھائی یار یاراں دی کانڈ نہیں لگن دیندے، جی بھائی یار یاراں دی۔ رسول خدا نے سب سے پوچھا کتنا لے کر آئے، کتنا لے کر آئے، کتنا لے کر آئے۔ اگر ابو بکر سے بھی یہی پوچھتا کتنا لے کر آئے تو نمبر ان کے لگ جاتے۔ کیوں؟ چونکہ ان کی مال کی مقدار زیادہ تھی لیکن ابو بکر کا معیار زیادہ تھا۔ ان سے پوچھا کتنا لے کر آئے، اور ابو بکر سے پوچھا گھر میں کیا بچا کر آئے۔ بازی یوں پلٹی کہ ابو بکر سے آگے بڑھ ہی کوئی نہ سکے۔
آج جو کہنے والا کہتا دمادم مس قلندر، یہ ایسا بدبخت ہے، آٹا بھی لیتا ہے عقیدہ بھی چھینتا ہے. نظر اللہ نیاز حسین آٹا بھی لیتا ہے عقیدہ بھی. اس سے پوچھو نمبر تو نے تھوڑا ہی لگانے ماما، نمبر تو وہ تو خدا نے لگا دیے، مصطفیٰ نے بتا دیے. اور نمبر لگ تو اسی دن گئے تھے، یہ راہ خدا ہے، جیسے لٹاؤ گے ویسے پاؤ گے، جتنا لٹاؤ گے اتنا پاؤ گے. اور اللہ کے نبی خود فرمائے جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور کے مال نے. آقا کیسے؟ فرمایا جتنا مانگا اس نے اتنا دیا، جہاں پہ مانگا وہاں پہ دیا، جیسے مانگا ویسے دیا، ایسے دیا کہ میں کبھی لیتا ہوا شرمایا کوئی نہیں، ابو بکر کبھی دیتا ہوا گھبرایا کوئی نہیں. عثمان کتنا لائے؟ یا رسول اللہ تیسرا حصہ. فرمایا اچھا مانگے نبی، لائے غنی، کرے حصہ وہ بھی تیسرا، تو چل پھر نبی کے بعد نبی کے مصلے پر نمبر بھی تیرا تیسرا. عمر تو نے کیا کیا؟ آقا دوسرا حصہ. فرمایا اچھا مانگے پیغمبر، لائے عمر، کرے وہ بھی حصہ وہ بھی دوسرا، تو پھر نبی کے بعد تیرا نمبر بھی دوسرا. پوچھا ابو بکر تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ مانگے پیغمبر، لائے ابو بکر، گھر میں کچھ بچائے، وفا کی توہین، دیواروں پہ پھر ہاتھ، ٹاٹ کا لباس پہنا، کپڑے تک اتار کے پیغمبر کی قدموں میں نچھاور کر دی. آقا مصطفیٰ جو مانگے تو بچانا کیا ہے؟ رسول خدا نے اسی دن اعلان کر دیا کہ باقی سب کو ملے گا، پیغمبر کے جانے کے بعد ملے گا. ابو بکر تجھے ملے گا تو نبی کے ہوتے ملے گا، نبی کے ہاتھوں ملے گا. وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے تین اوصاف جس میں ہوں گے اسے صدیق کہتے ہیں. اسے تو ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کہ تقوی ایسا کہ اللہ کہے اس جیسا متقی کوئی نہیں، تصدیق ایسی کہ رب کہے کہ تصدیق کرنے والا ہی ابو بکر ہے، اور مال یوں لٹایا کہ جس کے مال کی تصدیق پاکیزگی اللہ عرشوں سے بیان کرے. اب جس میں تین اوصاف ہوں گے تو قرآن کہتا ہے اللہ اس کو آرام والی جگہ عطا فرمائے گا. آرام والی جگہ. قبر کھودی گئی، چک ملوک سے خوشبو آ گئی، اور ایسی خوشبو آ گئی کہ بدبو داروں کو قبر برداشت نہیں ہوتی آج تک. آج کے دور کا جو صدیق ہوگا یہاں قبروں سے خوشبو پھوٹے، لیکن جو صدیق اکبر ہے اللہ نے اس کو آرام کی جگہ دی تو روضہ محمد مصطفیٰ عطا کر دیا. اور وہ آج ہی نہیں، کل قیامت کا دن جو اٹھے گا اکیلا نہیں اٹھے گا، نبی کے ہاتھوں میں دے کے ہاتھ اٹھے گا. نبی کے ہاتھوں میں دے کے. ہمارے ہاں کسی بندے کی انگوٹھی ٹوٹ جائے، ہار ٹوٹ جائے، کہتے نہیں سیکل آباد نہیں، چکوال فلاں صراف مارکیٹ میں فلاں جو سنار بیٹھا ہے ایسا ٹانکا لگاتا ہے کہ ٹانکا پھر ٹوٹتا نہیں. چکوال کا سنار تو ٹانکا ایسا لگائے کہ کوئی اسے توڑ نہ سکے. تو جس کو والذین ماہو کے ساتھ رب نے محمد کے ساتھ ٹانکا لگایا، اس ابو بکر صدیق کو بھی پیغمبر سے جدا کوئی نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ اس ابو بکر صدیق کا دفاع ہم پاکستان کے گلی کوچوں میں کریں گے، کرنے کا حق ادا کریں گے. اگر کوئی کہے یہ جلوس دین نہیں ہے تو میں آپ کی تائید کرتا ہوں. بھائی اگر جلوس دین نہیں تو جلسہ بھی تو دین کوئی نہیں. جی بھائی جلوس نکالتے کیوں ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی ایسے بدبخت کو دیکھو جو میرے یاروں پر تان کرے تو وہاں پر چپ ہونا اخلاق نہیں ہے، ٹھوک بجا کے کہو تیرے شر پہ خدا کی لعنت ہے، تیرے شر پہ خدا کی لعنت. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ فرمائیں جس جگہ پر پیغمبر کے صحابہ کی توہین ہو وہاں پہ مدح صحابہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ صحابہ کا دفاع چند شخصیات کا دفاع نہیں، پیغمبر کے پورے دین کا دفاع ہے. ہم پاکستان کے سڑکوں پر واللہ کبھی نہ آتے اگر پاکستان کی سڑکوں پر نکل کر بعض بدبخت لوگ ابو بکر صدیق کے ایمان کا انکار نہ کرتے. اس ابو بکر صدیق کی جہاں پہ توہین ہوگی ہم وہاں ابو بکر صدیق کی تعریف کریں گے انشاءاللہ. وہ ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے. اگر اندھیرے میں شمع جلا دی جائے تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اندھیرے گئے کہاں پر ہیں. اور یہاں شمع رسالت کے پروانے ابو بکر کی تعریف کی شمع یوں جلائیں گے اندھیروں کی پیداوار کو پتہ ہی نہیں لگے گا انشاءاللہ. تو کرتے والا انشاءاللہ 15 جنوری بروز اتوار، آنے والا اتوار
1 بجے دن انشاءاللہ بچے بوڑھے جوان سب راستے سب قافلے صدیق اکبر تیری حفاظت کے واسطے چکوال کی دھرتی پر انشاءاللہ ہم سنی اہل و سنت والجماعت بلا تفریق مسلک انشاءاللہ اپنی پاور شو کریں گے، زمانے کو بتائیں گے پیغمبر کے صحابہ نہ کل لاوارث تھے، نبی کے صحابہ نہ آج لاوارث ہیں انشاءاللہ۔ دعوت آگے پھیلائیں گے انشاءاللہ، دوستوں کو ترغیب بھی دیں گے انشاءاللہ، اجتماعی شکل میں تشریف بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔